نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون صدق الله العظيم۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 61 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس میں بھی حق تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کا ذکر فرمایا ہے۔ اس آیت کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واپس قیامت کے قریب آنا اور قیامت کی نشانیوں میں سے ہونا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے کی بات چل رہی تھی، اب یہ ہے کہ آسمان سے واپس آنے کی کون سی آیت ہے جس میں اس چیز کا ذکر ہو کہ قیامت کے قریب وہ واپس آئیں گے؟ تو یہ حق تعالی نے فرمایا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، یقیناً وہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نشانی ہے قیامت کی، اور آپ اس میں بالکل شک نہ کریں۔ اب اس آیت کی تفسیر مجددین نے کیا کی ہے؟ مجددین کی تفسیر کو ہم اس لیے لے رہے ہیں کہ مرزا غلام محمد قادیانی کے نزدیک جو مجدد کی تفسیر نہ مانے وہ کافر اور فاسق ہے۔ چنانچہ مجددین میں سے 6 صدی کے مجدد حافظ ابن کثیر وہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ ضمیر کا مرجع یعنی انہو ہو کہ وہ سے مراد کیا ہے؟ اردو میں جب کسی کے بارے میں بات چلی رہی ہوتی ہے پھر کہتے ہیں وہ یا اس کو، تو یہ ضمیر اس سے مراد وہ کون ہے جس کو بارے میں حق تعالی نے فرمایا کہ وہ قیامت کی نشانی ہے، اور اس قیامت کی نشانی میں آپ شک میں نہ پڑیں۔ تو بعض مفسرین نے یہ کہہ دیا کہ اس سے مراد قرآن مجید ہے، لیکن حافظ ابن کثیر کہتے ہیں اور اسی طرح دوسرے مجددین بھی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن نہیں بلکہ اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام۔ حافظ ابن کثیر اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ ضمیر کا مرجع متعین کرنے کے لیے بھی کوئی قاعدہ اور ضابطہ ہے۔ ایسے نہیں کہ کوئی ضمیر آ جائے کہ وہ سے مراد ہم کسی کو لے لیں، نہیں، دیکھیں گے کہ پیچھے تذکرہ کس کا چل رہا ہے، جس کا تذکرہ چل رہا ہے وہی مراد ہوگا۔ اور جب ہم پیچھے دیکھتے ہیں وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ کے پیچھے وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں۔ تو جب تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا چل رہا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں، تو یہاں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی مراد ہوں۔ اور دوسری دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ حق تعالی نے اس کو قیامت کی نشانی فرمایا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی بننے کے زیادہ لائق ہے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات وہ ایسے ہی تھے جس طرح کہ قیامت کی ایک نشانی ہوتی۔ مثلا بن باپ کے پیدا ہوئے، بغیر باپ کے پیدا ہونا گوئے کہ یہ ایسی چیز ہے جو عموماً ہوا نہیں کرتی، تو قیامت بھی ایسی چیز ہوگی، گوئے کہ یہ قیامت کی نشانی بننے کے زیادہ لائق ہے۔ اسی طرح مردوں کو زندہ کرنا، مردے کو کہنا قم بإذن اللہ، وہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جائے، تو قیامت کے دن بھی مردوں کو زندہ کیا جائے گا، تو یہ قیامت کی نشانی بننے کے زیادہ لائق۔ اسی طرح مٹی سے پرندے بنا دینا، ان کو اڑانا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کی نشانی کہنا یہ زیادہ لائق ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ تو وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہے، اور اس پہ آپ بالکل شک کے اندر
نہ پڑھیں۔ اسی طرح احادیث کو جب ہم دیکھتے ہیں تو احادیث سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر ہے اور اسی طرح مسند احمد کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات میں جب انبیاء علیہ السلام سے ملے، انبیاء علیہ السلام سے گفتگو کی، تو حضرت ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تو قیامت کا تذکرہ چل پڑا کہ قیامت کب ہوگی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب سوال ہوا تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوال ہوا تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام سے سوال ہوا تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ قیامت کے وقوع کا علم تو اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے قیامت کے نزدیک دوبارہ واپس بھیجنے کا اور دجال کو قتل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے، یعنی دجال کا بھی ذکر کیا۔ تو اس حدیث سے بھی یہ معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ چنانچہ مسند احمد کے اندر یہ حدیث جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 375 پر ہے اور ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث صفحہ نمبر 299 پر ہے۔ اور اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تفسیر دیکھتے ہیں تو اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، انہوں نے فرمایا کہ خروج عیسیٰ علیہ السلام قبل یوم القیامہ، عیسیٰ علیہ السلام کا آنا قیامت سے پہلے، یہ اس کا تذکرہ ہے۔ چنانچہ یہ ابن عباس کا قول در منصور کے اندر جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 20 پر ہے۔ تو وہ اس کی تفسیر یہی فرما رہے ہیں کہ اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ خروج عیسیٰ علیہ السلام یمکث فی الارض 40 سنہ، اور آگے ذکر کرتے ہیں کہ وہ حج بھی کریں گے، عمرہ بھی کریں گے، اور یہ حدیث بھی در منصور کے اندر ہے۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو قول ہے یہ بھی در منصور کے اندر ہے۔ اور مجددین نے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ جس طرح پہلے میں عرض کر چکا ہوں، اس کی تفسیر یہی کی ہے کہ اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ ایک تو حضرت حافظ ابن کثیر نے یہ تفسیر کی ہے، حافظ ابن کثیر کے علاوہ دوسرے مجددین بھی یہی فرماتے ہیں۔ چنانچہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی 6 صدی کے مجدد ہیں، تو وہ بھی یہی فرماتے ہیں تفسیر کبیر کے اندر 27ویں جز میں صفحہ نمبر 222 پر وہ یہ کہتے ہیں وَإِنَّ عِيسَىٰ علیہ السلام لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ شَرْطٌ مِّنْ أَشْرَاطِهَا، کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے معلوم کرنے کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے۔ اور ابن عباس نے اس کو لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ لَعِلْمُ السَّاعَةِ پڑھا، لَعِلْمُ السَّاعَةِ پڑھا جس کا معنی ہے نشانی۔ اور حدیث میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارض مقدس میں نازل ہوں گے اور ان کے ہاتھ میں ایک حربہ ہوگا اور اس سے دجال کو قتل کریں گے۔ یہ باتیں حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کے اندر نقل کر رہے ہیں۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ بیت المقدس میں آئیں گے، لوگ صبح کی نماز میں ہوں گے اور امام ان کو نماز پڑھا رہا ہوگا، وہ پیچھے ہٹیں گے، عیسیٰ علیہ السلام ان کو آگے کریں گے اور ان کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرما رہے ہیں۔ اور اسی طرح
لسان العرب کے اندر بھی یہی بات ہے، اور لسان العرب یہ بہت بڑی لغت کی کتاب ہے، چنانچہ وہ علم الساعہ کی تفسیر کرتے ہوئے، کیونکہ یہ لغت کی بحث ہے کہ یہاں علم کا لفظ ہے یا علم کا لفظ ہے، دونوں لفظ چونکہ قراتوں کے اندر آتے ہیں کہ یہاں علم کا لفظ ہے یا علم کا لفظ ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ اکثر یعنی قاریوں کی جو قرات ہے وہ علم کا لفظ ہے، کہ یہ قیامت کا علم ہے، قیامت کو جاننے کی گویا کہ ایک شرط ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قیامت کے قریب آنا، وہ آئیں گے تو اس سے قیامت کا علم ہوگا کہ قیامت قریب آ چکی ہے۔ اب لسان العرب یہ لغت کی بہت بڑی کتاب ہے، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 372 پر انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا آنا یہ قیامت کے قرب کی نشانی ہے، تو اس سے انہو سے مراد انہوں نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لیا ہے کہ اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو گویا کہ ہمارے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واپس آنے کی دلیل قرآن مجید کی آیات بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی ہے، صحابہ کرام کا قول بھی ہے، اور اسی طرح مجددین کی تفسیر بھی ہے۔ حق تعالیٰ سے دعا ہے کہ حق تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور قیامت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔